سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، جیسے قرآن پاک میں بتایا گیا۔ سلیب موجود تھی لیکن وہ سلیب نہیں دے سکے۔ اب وہ سلیب دینا کیا ہے اور رفع کیا ہے؟ یہ معاملات ہیں دو جو مجھے لگتا ہے اس پہ بات کریں گے، اس کو قرآن و حدیث کی روح میں پرکھیں گے تو معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ خالی اگر آپ نے اپنے عقیدے امپوز کرنے ہیں تو پھر 3 گھنٹے لگانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو علمی بات یہ ہے کہ آپ رفع کو قرآن و حدیث کی روح سے پرکھیں، اور یہی پرکھنا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر گامدی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی اور جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا، اب یہ جو عقیدہ ولید بھائی بار بار کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا اب ان کا اس حوالے، کیونکہ انہوں نے اپنا دعویٰ کوئی بھی پیش نہیں کیا ایک لحاظ سے عقیدے کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ گامدی صاحب کو اگر وہ بار بار کوٹ کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی ان کا رفع، اب سلیب وہاں پہ موجود تھی، کہیں وہ سلیب پہ نہ چڑھا دیے جائیں تو ان کو وفات دے دی اور جسم سمیت اٹھا لیا۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ بار بار اس بات کو کیوں کر رہے ہیں کہ اگر گامدی صاحب نے ان کو وفات شدہ ثابت کر لیا ہے اور جسم سمیت پھر وفات شدہ باڈی کا آسمان پہ جانا کس معنی میں آتا ہے؟ اگر آپ کمالات بھائی سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو کراس کوشچن میں کر سکتے ہیں کہ اس کو ثابت کریں۔ انہوں نے کہاں سے یہ لے لیا تھا کہ ان کا رفع سے پہلے وفات ہو گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ادھر بیٹ اراؤنڈ دا بش والی بات ہے، وہاں پہ تو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو خدارا آپ علمی گفتگو کی طرف مائل ہوں، اس کے اندر جو 2 کی پوائنٹس ہیں ان کی پوائنٹس کے اوپر بات کریں تاکہ معاملہ سامنے آئے۔ پھر آپ کی بات اگر عقیدے ہی رکھتے جائیں گے تو نیچے کوئی فیصلہ نہیں جا رہا۔ منطقی بات کریں گے، ہر کسی کی اپنی منطق ہے، جیسے ولید بھائی کی اپنی منطق ہے، تو منطق تو خود بھی کمالات بھائی نے کہا تھا کہ کامن سینس از ناٹ ویری کامن، تو جب ویری کامن ہے ہی نہیں تو پھر آپ علمی گفتگو کی طرف سارے راغب ہوں۔ تو یہ میرا پوائنٹ تھا، جزاک اللہ۔ جی، اپنا مائنڈ ٹوسٹر بھائی بہت زبردست بات کی ہے آپ نے، اور بڑی توازن سمجھے برابر رکھ کے آپ نے بات کی ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا یہ ہے مائنڈ ٹوسٹر بھائی، یہ جو بات ہے گامدی صاحب والی، اس پہ بات جو ہے میرا خیال ہے اچھے طریقے سے اگر ہو تو کافی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پہ بات کروائی جائے کسی وقت، اور ان کی ویڈیو وغیرہ بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، اور وزیر صاحب ان کو شاید بھائی دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے، میرے سگنل چلے گئے تھے، سوری میں آپ کی آواز نہیں سن پہلے سکا، تو میں نے سوری فار۔ سر بات یہ کی ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور توازن برابر رکھ کے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو گامدی صاحب والا ہے عقیدہ، وہ وفات مسیح کے قائل بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ باڈی سمیت آسمان پر جانے کے بھی کوئی انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ اس پہ جو اگر کسی وقت بات کی جائے تو میرا خیال ہے بات، کیونکہ محمد ولی صاحب گامدی صاحب کی بھی بات کرتے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، اس پہ اگر اچھے طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ بات ہو تو میرا خیال ہے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن دلیل کے ساتھ، جیسا آپ جی نے کہا ہے۔ بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ ولید بھائی کا معاملہ اس طرح ہے کہ ان کو اپنا، جیسے میں نو ورڈز بھائی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ولید بھائی کی طرف سے کوئی پراپر دعویٰ کوئی نہیں ہے اس حوالے سے، یا تو وہ اپنا دعویٰ پیش کرے تو ہمیں پتا ہو کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، پھر ان کو دلیل دینی پڑے گی اپنے اس دعوے کے حوالے سے۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے صرف کمال بھائی کی وہ بات جو انہوں نے پیش کی تھی اس کو اس کے کراس میں گامدی صاحب کو پیش کیا تھا، تو وہ تو پھر بے معنی ہوگی نا بات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا ہے، دونوں طرفین کا دعویٰ یا جواب دعویٰ یہ سامنے ہوں گے تو بات ہوگی، ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے۔ شکریہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آخری جو نا، ایک تو انور صاحب آئے ہیں، ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے یا آڈیو ہے گامدی صاحب کی، وہ بھی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ رانا جی آئے ہوئے ہیں، ان سے لے لیں، پھر میں ولی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ اپنا موقف دیں کہ کیا یہ گامدی صاحب کی بات پہ بات ہو سکتی ہے۔ جی رانا جی، آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، میں تو سمجھ رہا تھا آج سارے احمدیوں کا ہی آپ نے لینا ہے ریویو۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک میں نے کافی ساری بات سنی ہے،
جہاں تک کمالات بھائی نے اپنا ایک مدعا بیان کیا، لیکن انہوں نے ایک الزام لگا دیا علماء پر کہ وہ ایک علماء کا جو گروپ ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ صلیب دی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کو، لیکن ایک بھی گروپ کا وہ حوالہ نہیں پیش کر سکے، اور نہ انہوں نے حوالہ پیش کیا، اور نہ ان کے پاس حوالہ میرے خیال میں موجود ہے، اگر ہوتا تو وہ ضرور پیش کرتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایک بات کی کہ بائبل اپنا پچھلی کتابوں کو اللہ پاک سچا کہتا ہے اور پچھلی کتابوں کے عقیدے بھی ٹھیک ہیں، تو پھر پچھلی کتابوں میں تو یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، پھر وہ سو عقیدے کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ایک بات کو آپ لے رہے ہیں ان کی اور ایک بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو عقیدہ لیا قرآن سے کہ نہ انہیں صلیب دی گئی اور نہ انہیں قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم طویل میں نہیں جا رہے، ہم کہہ رہے ہیں صلیب نہیں دی گئی، نہیں دی گئی، آپ طویل میں جا رہے ہیں تو پھر اس کا طویل اس کے حوالے میں ثبوت پیش کریں نا، ایک بھی ثبوت آپ کی طرف سے پیش نہیں ہوا۔ اور ابھی مائن ٹوسٹر صاحب نے بڑی باتیں ٹوسٹر صاحب نے بھی کی، لیکن کوئی ایسا انہوں نے بھی ایک ایسی بات کی ہے کہ ساری بات جو ہے نا یہ کمالات بھائی کی ٹھیک ہے، اور ولید صاحب یہ مدعا بیان نہیں کر سکے۔ آپ یہ انہوں نے ثابت کر دیں میری بات سے، میں نے یہ بات کی میں ہے کہ بعد کمال میں بھائی کی بعد بات میں ٹھیک ہے۔ سر بعد میں بات آپ کر لیں، آپ کی بات میں میرے خیال میں کوئی بندہ بھی نہیں بولا، آپ کی رسپیکٹ کی سارے بندوں نے۔ سر غلط بیانی تو ٹھیک نہ کریں، یہ بس میں اتنا نہیں خیال نہیں کرانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو اسی طرح ولید بھائی نے جس بات پر اعتراض کمالات بھائی نے اٹھایا تھا وہ ولید بھائی نے انہی کی کتاب سے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ولید بھائی نے اپنا موقف ٹھیک سے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کمالات بھائی نہ کوئی ثبوت علماء کے بارے میں دے سکے ہیں، ساری بات آپ ہمارے ٹھیک ہے مذہبی معاملات میں اختلافات ہیں لیکن خیانت نہ کیا کریں میرے بھائی، یہ میں نے بس یہی کہنا تھا۔ بھٹی بھائی شکریہ، میں کام پہ ہوں تو لہٰذا میں آپ کی بات سن رہا ہوں نیچے بیٹھ۔ یہ جو رانا جی آپ نے بات کی ہے یہ میں بھی کہوں گا کہ وہ آپ نے کے معاملے میں جو بات کی ہے وہ یا آپ سمجھے نہیں ہیں، انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں کی جو آپ نے ابھی کی ہے نا رانا جی۔ انہوں نے کمالات بھائی کی بات کو یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی بات صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو عقلی بات کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بات ایسے بنتی نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے رانا جی، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ چلیں برکت جی جزاک اللہ۔ باقی میرا یہ بھی تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ دونوں طرف سے دعویٰ ہونا چاہیے، پہلے پیش کریں پراپر طریقے پہ، اس پہ بات ہو۔ میں نے تو کہا ہے علمی گفتگو کریں جی بالکل اس کے اوپر، اس کو اپنے حساب سے پڑھ کے ہر کوئی اپنا اپنا عقیدہ ہی پیش کر رہا ہے، میں نے تو یہ بات کی ہاں تھی۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا اب یہ جواد بھائی دو جی نئے جی دوست کریں۔ آئے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا موقع دے لیں، اور میں انشاءاللہ ولید صاحب کو پھر اینڈ پہ پھر ان سے بات کرتا ہوں گامدی صاحب کے قائد پہ۔ اور ہاں جی اپنا انور اوان صاحب محترم آپ کے پاس کیا ہے جی آڈیو جی کال؟ السلام علیکم بھٹی صاحب، مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو میں سمجھ سکوں، لیکن محمد صاحب بھی بیٹھے، محمد ولید صاحب بھی، ذرا سنیں آواز آپ مجھے پاری کلیئر آ رہی ہے؟ عیسیٰ کی وفات کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر کیا ہے، اور اگر اس کا ذکر آیا ہے تو ایسے لوگوں کو اس بات پر یعنی حضرت عیسیٰ کی وفات پر یقین رکھنے والوں کو قادیانیت کا لیبل کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں دو نقطہ ہے نظر لوگوں کے بن گئے۔ میں اپنا نقطہ نظر لکھ بھی چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کی بالکل اسی طرح وفات ہوئی جس طریقے سے وفات ہوتی ہے، لیکن ان کی قوم کے لوگ چونکہ ان کی توہین کرنے پر مصر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ تدفین کا فرشتوں کے ذریعے سے بندوبست کر دیا گیا۔ اور یہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، یعنی نہ وہ ان کی توہین ہونے دیتا ہے، نہ ان کو قتل ہونے دیتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو حضرت مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قانون بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا، یعنی جیسے ہی ان کی قوم نے انکار کر دیا تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول کے بعد تو پھر قوم کو عذاب سے دوچار ہونا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، وہ مطہر و رافع کا الیہ، اور تیرے جسم کو اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، وہ مطہر کا من الذین کفروا، اور ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو تیرا انکار کرنے والوں پر غلبہ دیے رکھوں۔ یہ اعلان ہے ان کے بارے میں۔ تو اس کو سمجھنے میں لوگ کچھ اختلاف کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر نہ کسی کو کافر کوئی کہتا ہے نہ مسلم کہتا ہے،
قادیانی حضرات کا یا احمدی حضرات کا معاملہ یہ نہیں ہے. یہ تو ایک علمی بات ہے. علمی معاملات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف نبوت پر ہے. چلیں جی، نہیں، ایک دفعہ دوبارہ سنائیں انور صاحب، بہت زبردست. ایک دفعہ بھٹی صاحب جیسے آپ حکم کریں. دوبارہ ایک ولی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ کہاں ذکر کیا گیا؟ ولی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ بھٹی صاحب میں تو سن رہا ہوں، مجھے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن وہ اصل میں آپ نے اس لیے میرے خیال میں دوبارہ چلوائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں سے ہمارا اس بات میں اختلاف نہیں 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 نہیں، یہ آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، آپ بات کر لیے، ٹھیک ہے. لیکن بھٹی صاحب ویڈیو ایک میرے پاس بالکل مفصل ہے ان کی، اگر جب مجھے اجازت دیں گے تو میں وہ چلا دوں گا. ٹھیک ہے. ولید صاحب، گاندھی صاحب نے صاف صاف روٹی کو بنا کے رکھ دیا آگے آپ کے، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کچی بھائی صاحب انہوں نے جسم بھائی جان انہوں نے جسم سمیت اٹھوایا ہے. آپ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے تو دوبارہ تاکہ دوست غور سے سن لیں. حضرت عیسیٰ کی وفات پر یقین رکھنے والوں کو قادیانیت کا لیبل کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں دو نقطہ ہے نظر لوگوں کے بن گئے. میں اپنا نقطہ نظر لکھ بھی چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کی بالکل اسی طرح وفات ہوئی جس طریقے سے وفات ہوتی ہے. لیکن ان کی قوم کے لوگ چونکہ ان کی توہین کرنے پر مصر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ تدفین کا فرشتوں کے ذریعے سے بندوبست کر دیا گیا. اور یہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، یعنی نہ وہ ان کی توہین ہونے دیتا ہے، نہ ان کو قتل ہونے دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کبھی. تو حضرت مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قانون بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. یعنی جیسے ہی ان کی قوم نے انکار کر دیا، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول کے بعد تو پھر قوم کو عذاب سے دوچار ہونا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، وہ مطہروں کا رافعوں کا الیہ، اور تیرے جسم کو اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو تیرا انکار کرنے والوں پر غلبہ دیے رکھوں. یہ اعلان ہے ان کے بارے میں. تو اس کو سمجھنے میں لوگ کچھ اختلاف کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر. جزاک اللہ انور بھائی، جزاک اللہ، بہت اصل شکریہ. میں بھٹی صاحب ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے اس میں، گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور ذہن سے نکل گیا، ایک منٹ من الذین، اللہ نے یہ پورا قانون بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا. ہاں جی، کہ ان کا جسم ان کے حوالے نہیں کیا. جی جی جی، پھر یہی چیز میں نے نوٹ کی ہے جی. میں نے اب یہاں سے اگر ہم سمجھیں کہ جی ان کو آسمان میں اٹھا لیا، تو یہاں پہ گاندھی صاحب نے تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ اس جسم کو تو آسمان میں اٹھایا گیا لیکن ان کو دیا نہیں گیا. تو سلیب ہوئی ہے، تو سلیب ہونے کے بعد ہی جسم یا دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. انور بھائی اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی تدفین کا بندوبست ہوا ہے. وہی میں سیکنڈ بات یہی کرنے جاتا تھا. یہاں پہ فرشتوں، اب فرشتوں کے انڈر جو کام ہے وہ کیا ہے؟ جب موت آتی ہے انسان کو، موت جب آتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، وہ اللہ نکالتا ہے، یہ حکم ہے اس کا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہ کوئی فرشتہ تو ہے نا جس کے انڈر یہ کام لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی فرشتوں نے یہ آپ یہ نہیں تصدیق کی، نہیں ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان میں لے کے جانا ہے. تو بہرحال میسج از کلیئر سر، بٹ جزاک اللہ. باقی دوست بھی بیٹھے ہیں ذرا پھر اس کے بعد. جی مولانا بس بھائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو سب کو ادب سے السلام علیکم کہتا ہوں. تو پہلے سب سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولید صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے تو، کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے آسن انداز سے بات کی ہے. دیکھیں اختلاف ہونا یا اس کا حل نہ نکلنا یا اس کو ماننا یا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن ولید صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اور اخلاق کو نہ چھوڑتے ہوئے بڑی آسن انداز سے بات کی ہے. میں اس کے لیے ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آج کے دور میں تمام براڈس دیکھتا ہوں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. اختلاف ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. پہلی تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ ہے، میں عرض یہ کر دیتا ہوں کہ جو کمالات اسلام اور ولید صاحب کے درمیان بات ہوئی ہے، بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقانیت کس کی بیان ہو رہی ہے.
اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ترہ امتیاز دوسروں سے جو الگ چیز ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے جس کے اوپر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے سب سے سپیریئر ہیں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر کچھ ایسی چیز تو آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو وہ سب سے بڑی ہمارے پاس چیز ہے قرآن مجید. اب قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کی حقانیت کو ہم ثابت کرنے کے لیے ہر وہ بات بیان کریں گے جو قرآن مجید کی شان کے مطابق ہو اور اس کی شان کو بڑھانے کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہو. یہ ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے اور مقصد حیات ہونا چاہیے کہ وہ بات کرے، اس بات کو بیان کرے اور ثابت کرے اور تقدو کرے اپنی پوری قوت کے ساتھ کہ قرآن مجید کی حقانیت اور شان اور سچائی اس سے ثابت ہوتی ہو. کمالات اسلام بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ عین بنیادی طور پر بنیاد اس کی یہ تھی کہ جو قرآن مجید کی سچائی ہے، جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کے مطابق اور اس کی شان کے حق میں بیان کی جائیں. جو ہمارے ولید بھائی ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے تھوڑا سا چوک گئے ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کیا وہی باتیں جو ولید صاحب ہیں ان کی قرآن مجید کی تائید میں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب جہاں تک بار بار بیان کیا گیا ابن قیم کی بات کو، تو ابن قیم جو فتح البیان جلد نمبر 2 ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ وفی زاد المیاد للحافظ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا قول لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور یہ صفحہ نمبر ہے 49 جلد نمبر 2 کا، کہ حافظ قیم نے زاد المیاد میں لکھا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ملتی تا اس کو مانا جائے. پھر اس کی تائید میں شامی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جیسا کہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ فی الواقعہ ایسا ہی ہے، یعنی جو انہوں نے بات بیان کی ہے، شامی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ فی الواقعہ بالکل ایسا ہی واقعہ سچائی کے ساتھ یہ بات کو ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی جو عقیدہ بنا ہوا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں بنیادی طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے اور اس کی تائید میں ہم کیا بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں یہاں پہ جو دوسری کتابوں میں جو ولیوں اور مفسرین اور محدثین کے حوالے ہیں، ان کے اندر انہوں نے اقرار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ صرف قرآن مجید کی تائید میں پیش کیے جاتے ہیں. قرآن مجید کی شان کی جو سچائی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے خلاف وہ بات کریں. اب قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے، تو اگر ہم کوئی بھی بات اس کے خلاف کریں گے تو وہ قرآن مجید کے خلاف کریں گے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کریں گے. تو میری بات صرف اتنی ہی تھی، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ ہمیں صرف ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اور اس بات کی سچائی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس بات کی سچائی میں جو بھی ہمیں جہاں سے بھی دلیل ملتی ہے، کسی بھی مذہب سے دلیل ملتی ہے، کسی بھی کتاب سے دلیل ملتی ہے، جیسا کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب میں آپ کو یہ آڈیو سنا سکتا ہوں عیسائیوں کی، وہ چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے یہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، کہ ان قرآن مجید نے یہ جھوٹ بولا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد نبی کی کہیں پیشگوئی کی نہیں ہے.
لیکن ہم صرف جماعت احمدیہ اس پیشگوئی کو ثابت کرتے ہیں. ہم آج اگر کسی بھی ان جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کو اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ سوال کریں کہ یہ پیشگوئی جو دعویٰ کیا ہے قرآن مجید نے یہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں تو یہ قاصر رہتے ہیں اس سے, یہ ثابت نہیں کر سکتے. سوائے احمدیوں کے, احمدی انہی کی کتابوں میں سے ان کو یہ ثابت کر کے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل سچا ہے. تو قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ آپس میں بحث مباحثہ اور آپس میں اپنے عقیدوں کو دفاع کرتے کرتے ہم کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. جزاک اللہ حسن الجزا. جی جزاک اللہ مولا بخش بھائی. جواد بھائی اب سیال بھائی کی باری ہے, میں 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہوں. جی جواد بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں بٹی صاحب بٹی صاحب پلیز جائیں مت. میں ولی صاحب میں واپس 5 منٹ بعد آ کے آپ کے پاس آپ بات کرتا ہوں. جی مجھے صرف ایک ویڈیو چلانی ہے, میں گھر پہنچ گیا ہوں, اگر مجھے اجازت دے دیں. سیال صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں, مجھے صرف اور صرف آپ کی صاحب کی ویڈیو. ولی بھائی 5 منٹ بعد میں بھی سن لوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, میں ویٹ کرتا ہوں. اچھا اپنا شاہد بھائی ایک میں آڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں پلیز اگر اجازت ہو, چھوٹی سی آڈیو. سر اب جواد صاحب ہیں, میں 5 منٹ ادھر نہیں ہوں. جی جواد صاحب چلیں میں پلے کر دیتا ہوں, ذرا سن لیجئے پلیز. ہاں جی سنا دیں مولا بخش جی. وہ پیشن گوئی کہاں ہے, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا کہ مجھے بائبل سے دکھا دے نا تاکہ آج میں بھی اسلام قبول کرنے والی بنوں. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے وہ پیشن گوئی دکھا دے نا کہ یسوع مسیح نے محمد صاحب کے آنے کی پیشن گوئی کی ہے تو میں تو مسلمان ہونے کو تیار ہوں میرے بھائی. یہ دیکھ لیں جی, یہ ایک عیسائی عورت تھی جس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمیں وہ پیشن گوئی دکھائیں کہاں ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی طرف آئیں, قرآن مجید کی سچائی کی طرف آئیں, اس کی شان کی طرف آئیں. جزاک اللہ حسن الجزا. جی جزاک اللہ مولا بخش بھائی. سیال جنگ بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی سیال جنگ بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. سیال جنگ بھائی شاید بزی ہو گئے ہیں. ولید بھائی وہ ویڈیو بٹی صاحب نے